مزید بات کریں گے. ہمارا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. فضائی آلودگی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو ہماری ڈیلی روٹین ہے اس میں ہمیں کون سی ایسی چینجز خوراک میں لے کر آنی ہیں جس سے پھر اس مسئلے سے نمٹ سکیں جو کہ پچھلے 7-8 سال سے شروع ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ انوار. بالکل جیسے فضائی آلودگی یا اس طرح کے پینڈیمکس آتے ہیں تبھی ہم جا کر اپنی قوت مدافعت کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں, تبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے اور ہمیں اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ جنرلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک نارمل انڈیویجول کی امیونٹی تھرو آؤٹ دیئر لائف جو ہے وہ اسٹرانگ رہنی چاہیے, اس کو ایک خاص وقت پر جا کر احساس نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ تھرو آؤٹ یور لائف آپ ایسی چیزوں کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹیڈ رہے اور کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا جب آپ کو باہر سے اٹیک کرے تو وہ اس کو پریونٹ کر سکے اور آپ کو الٹیمیٹلی انفیکشنز اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے بچا سکے. پاکستان ویسے بھی فضائی آلودگی, ایئر پولیوشن, لینڈ پولیوشن اور واٹر پولیوشن, یہ ساری پولیوشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا, کیونکہ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے اسٹرانگ نہیں بنایا ہوتا. اب بات کرتے ہیں ہم فروٹس یا ویجیٹیبلس یا ایسی کون سی غذائیں ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے جس سے الٹیمیٹلی ہماری امیونٹی جو ہے وہ پریونٹ رہے گی. آپ نے دیکھا کووڈ کا جب دور آیا تھا اس میں جا کر لوگوں کو الٹیمیٹلی پتا چلا تھا کہ امیونٹی ہوتی کیا ہے ایکچولی, اور پھر وہاں سے لوگوں نے امیونٹی بوسٹرز اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم الٹیمیٹلی کووڈ سے پریونٹ رہ سکے. اسی طرح سے یہ جو پینڈیمکس آتے ہیں اس میں بھی سیم پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے ہمارے پاس ہنی, شہد جو ہے وہ آلموسٹ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. ہنی کے اندر ہمارے پاس اینٹی سیپٹک پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں. صبح نہار منہ اگر آپ ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ شہد کا, گرم پانی کے اندر ایک چمچ شہد کا ڈال کر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اینٹی سیپٹک پراپرٹیز بھی پرووائڈ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے. تو ہنی کا استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر 1, لیکن ہنی کا استعمال وہ لوگ کریں جو شوگر کے مریض نہیں ہیں. بالکل یہ میں چاہ رہا تھا کلیئر کر دیں کیونکہ ہم پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل شوگر کے مریضوں کے لیے الٹرنیٹ یہ ہے کہ وہ دار چینی کا استعمال کر لیں اور لونگ کا استعمال کر لیں. دار چینی اور لونگ کے اندر ہمارے پاس اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو دار چینی اور لونگ کا استعمال کریں تو وہ اس کا قہوہ جات بنا کر اس کو صبح نہار میں اگر استعمال کریں تو وہ ان کی امیونٹی کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو بہت سارے لوگ اس لیے یوز نہیں کر رہے ہوتے کہ پسند نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں اچھا اور ڈفرینٹ طرح کے ان کو مسائل آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہے ٹرمرک. ہلدی کی بات کی جائے تو ہلدی کا استعمال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انوار, اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہلدی کو کسی نہ کسی فارم میں ایڈ آن کر رہے ہیں اپنی لائف میں تو ہمیں امیونٹی بوسٹ بھی کر رہی ہے اور الٹیمیٹلی ہمیں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور ڈفرینٹ وائرسز اور بیکٹیریا سے بھی پریونٹ کر رہی ہے. اب بات یہ کہ ہلدی کو استعمال کیسے کریں. ایک تو سمپل, سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گولڈن ملک, بہت سارے لوگ کنزیوم کرتے ہیں, گولڈن ملک کی فارم میں استعمال کر لیں. 1 ٹیبل اسپون ہلدی لیں, اس کو آپ دودھ میں ڈالیں اور اس کو کنزیوم کر لیں. شوگر کے مریض بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائمنگ بھی ذرا ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کیونکہ اچھا یہ سارے جو ہیں یہ نہار منہ میں بات کر رہی ہوں کہ نہار منہ آپ ان کا استعمال کریں. یہ ہے کہ وہ رات کو پی کے سوتے ہیں کہ جی وہ ذرا جسم کو ٹکور مل جائے گی. صبح ایکچولی جو ہمارا صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمارا بھی اسٹمک جو ہوتا ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے, تو اس میں جب آپ اس ٹائم پہ جو چیز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ فائدیت پہنچا رہی ہوتی ہے. ویسے تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم پر دودھ کا استعمال کریں, چیزوں کا استعمال کریں, لیکن صبح کا ٹائم جو ہے وہ الٹیمیٹلی بہتر ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے. اچھا, ہلدی کی بات کر رہے تھے کہ اس کو گولڈن ملک کی فارم میں استعمال کریں, دودھ کی فارم میں استعمال کریں. شوگر کے مریض استعمال کریں, بلڈ پریشر کے کریں, جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ ضرور یوز کریں اس کو, لیکن اگین دودھ کی کوالٹی اور کوانٹٹی پر دھیان ضرور رکھیں. اچھا, اس کے علاوہ اس کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ پھکی کی صورت میں آپ 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے ٹرمرک لے لیں اور اوپر سے پانی پی لیں. جس طرح سے آپ اینٹی بایوٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں, بری لگتی ہے کھانے میں اور ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن آپ کریں. یا پھر آپ ایسے کریں کہ اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال زیادہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی الٹیمیٹلی آپ پریونٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے بات کی امیونٹی بوسٹر. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ گارلک, جو ادرک ہے ہمارے پاس, وہ بھی بہت اچھا کمپوننٹ ہے اگر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے. ادرک کا استعمال ضرور کریں, را فارم میں کریں, سالن کے اوپر ڈال کے کریں, قہوہ بنا کر اس کا استعمال کریں. جس بھی طرح سے آپ کو فیوریبل لگتا ہے آپ اس کا استعمال ضرور کریں. تو 3 سے 4 جو ہے وہ میجر آپشنز ہیں جو آپ کے گھروں میں عام روٹین میں بھی موجود ہوتے ہیں, جن سے جو ہے آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو الٹیمیٹلی وہ فائدہ بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہم نے بات کر لی ڈفرینٹ چیزوں کی. اب ہم آتے ہیں ذرا فروٹس اور ویجیٹیبلس کی طرف.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے کووڈ کی بار بار اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہم نے وہیں سے سیکھا ہے, بالکل امیونٹی بھی وہیں سے سیکھا ہے, وہیں سے ہمیں چیزیں پتہ چلی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد سے سبزی اور پھل فروش جو ہیں وہ ذرا بڑھ گئے ہیں, ذرا چپے چپے پہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. سبزی فروش بھی زیادہ ہیں, پھل فروش بھی زیادہ ہیں, کیونکہ اس انٹرول میں لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں فروٹس اور ویجیٹیبلس جو ہیں وہ واقعی ہماری امیونٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہماری جنرل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس ایکسیپٹنس کے بعد سے لوگوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دیا, وچ از اے ویری گڈ پریکٹس. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اب امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے جیسے بہت زیادہ ایئر پولوشن ہے, آپ بات کر رہے ہیں اسموک اور ڈفرینٹ چیزیں, لاہور میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے, تو ان کے استعمال کے لیے آپ فروٹس یا ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. اچھا اس میں ویسے تو بات کرتے ہیں جی کہ وائٹامن سی انرچ چیزیں لینی چاہیے, ڈفرینٹ چیزیں, لیکن 3-4 میں آپ کو پھلوں اور سبزیوں کے نام بتاؤں گی. جیسے کہ ایپل کا استعمال ضرور کیا جائے. ایپل اگر آپ چھلکے کے سمیت استعمال کریں, پولی فینولز اس کے اندر موجود ہیں, ڈفرینٹ وائٹامنز اور منرلز موجود ہیں جو کہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. ایپل تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی جنرل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, تو امیونٹی کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ گریپس کا استعمال ضرور کریں. وہ لوگ جو ایپل کو چھلکے کے ساتھ نہیں کھا سکتے وہ گریپس کا استعمال کریں. گریپس کا استعمال کریں, یا پھر آپ گریپ فروٹ جوس کا استعمال کریں, یا گریپ فروٹ کا رو فارم میں استعمال کریں. اچھا گریپ فروٹ میں بہت سارے لوگ کھا تو رہے ہوتے ہیں, کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو اس میں جو وہ ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ, کیونکہ اوبیسلی وہ ٹیسٹ میں تھوڑا کھٹا ہوتا ہے, تو اس کے اندر شوگر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی چیز میں شوگر کا استعمال کریں تو الٹیمیٹلی اس کی پراپرٹی کو ڈسٹروائے کر دے گی. ٹھیک ہے, تو اگر گریپ فروٹ کا استعمال کرنا ہے تو اس کو ایز اٹ از استعمال کریں, اس میں کسی قسم کی شوگر کا استعمال نہ کریں. یہ 3 فروٹس میں نے آپ کو بتائے امیونٹی بوسٹنگ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبلس کی بات کریں تو گوبھی یا بند گوبھی, اس کا استعمال ضرور کیا جائے. گوبھی اور بند گوبھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو الٹیمیٹلی امیونٹی کے لیے اچھے ہیں. بروکلی پاکستان میں اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی, ورنہ اگر کوئی بروکلی پسند کرتا ہے تو وہ بھی ایک بہت اچھا پروٹین کا سورس بھی آپ کو اچھا مل جاتا ہے. بالکل, پروٹین کے سورس کی آپ نے بات کی. پروٹینز بھی جو ہے وہ امیونٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پروٹین سے بعد سردیوں میں ایک سوغات بھی یہ چیز لوگ استعمال بھی بہت کرتے ہیں, وہ ہے سوپ. سوپس کا استعمال بہت کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے الٹیمیٹلی ہماری امیونٹی پریونٹ ہو رہی ہے اور ہم انفیکشن سے بھی بچ رہے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم وہ آپ کو بہت زیادہ ریلیف پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, وارمتھ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, بہت اچھے انگریڈینٹ ہے, لیکن اس کو بنانے کے جو طریقے کار ہیں نا وہ بہت زیادہ چینج ہو چکے ہوئے ہیں. مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیپسیکم یوز کی ہے, چکن یوز کیا ہے, اور ونیگر اور ڈفرینٹ ساسز یوز کیے ہیں, سو دس از اے سوپ. اگر آپ سوپ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ان سارے انگریڈینٹس کے ساتھ کوئی پروٹین ایسا چکن کے علاوہ یوز کریں جو الٹیمیٹلی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرے. اس کے لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ مسور کی دال کا استعمال کیا جائے. مسور کی دال ایک ایسا پروٹین ہے جو الٹیمیٹلی آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کارن سوپ کا استعمال کرتے ہیں. کارنس کے اندر کاربس کا کانٹینٹ زیادہ ہے, پروٹینس کا کانٹینٹ کم ہے. تو کارنس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دال مسور کا استعمال کر رہے ہیں, اس کے اندر پروٹینس بھی زیادہ ہیں, وہ الٹیمیٹلی آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو دال مسور کے ساتھ ساتھ آپ وہ سوپ استعمال کریں تاکہ الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو وارمتھ ملے, ریلیف ملے, اور آپ کی امیونٹی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ, لیکن یہ جو سائیکی ہے کہ ہم نے جو سوپس پینے ہیں وہ بھی ہم نے سردیوں میں ہی پینے ہیں, ہم نے ڈرائی فروٹ کھانا ہے تو بھی ہم نے سردیوں میں ہی کھانا ہے, یہ سائیکی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہے کہ جی ڈرائی فروٹ کا سیزن آ گیا, ڈرائی فروٹ کا سیزن, یہ کیا بات ہوئی کہ سردیوں میں ہی کھانا ہے؟ بالکل, یہ آبویسلی بہت غلط پریکٹس ہے. ڈرائی فروٹس اور نٹس کا جو ایک پورشن ہے نا, ڈرائی فروٹ یا نٹس یا سیڈس کی بات کریں, وہ پورشن ہماری ڈیلی لائف میں ضروری ہے. ایک ہینڈ فل نٹس جو ہیں وہ ایک ریکمینڈیڈ نارمل انڈیویجول کو ہیں کہ وہ دن میں ایک دفعہ ضرور لے, بیڈ ٹائم پہ لے لے, اسنیکس میں لے لے, ویٹ لوز جو لوگ کریں وہ ضرور لیں, کیونکہ اس کے اندر ہیلدی فیٹس موجود ہیں نا, وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگین یہ بڑی غلط مت, آپ صحیح بات کر رہے ہیں, سیٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جی ڈرائی فروٹس کا استعمال تبھی کرنا ہے سردیاں آ جائیں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ہماری امیونٹی, وہ کچھ بھی اس طرح کا, صرف وہ آپ کو وارمتھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے, تو ہم ان کو سردیوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. ایک بڑی غلط پریکٹس یہ بھی سیٹ ہے جی کہ گورے کی امیونٹی جو ہے کمزور ہے اور پاکستانیوں کی امیونٹی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ پاکستانیوں نے بہت غلط مت سیٹ کر لی, کیونکہ جب کووڈ آیا تھا تو پاکستانیز بھی اتنی ہی تعداد میں افیکٹ ہوئے تھے جتنی تعداد میں باہر کے لوگ افیکٹ ہوئے تھے. تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہماری امیونٹی, لیکن ہم لوگوں نے اتنے وائرسز پہلے ہی لیے ہوئے ہیں, اتنی پولوشن میں ہم رہ رہے ہیں, باہر کے گندے کھانے ہم کھا رہے ہیں, ہمارا امیون سسٹم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بہتر ہے, لیکن اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ امیونٹی بوسٹرز یا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. وہ ضرور اس کا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ ہمارے آلریڈی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں اندر سے اور بڑی ہم لوگ لڑ سکتے ہیں چیزوں سے, تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا استعمال